السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، یہ جو ایسی راتیں ہیں کہ جس میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا وہ شب معراج ہو، کیا وہ شب قدر ہو، شب براءت ہو، لیلۃ الجائزہ ہو یا دیگر راتیں ہوں، شب قدر کی اعتکاف، معتکفین جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ آخری عشرے میں جو عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان راتوں میں ہم کیا اہتمام کریں؟ عزیزان محترم، کوشش کر کے خاص طور پر ابھی جیسے شب معراج آنے والی ہے، پھر شب براءت، ان راتوں میں آپ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس میں انوالو کریں، ان کو شامل کریں۔ بیٹا یہ بڑی مبارک رات ہے، اس طریقے سے ان کا ذہن بنائیں، بیٹا اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ بیٹا آؤ، آپ کا بچہ جتنے سال کا بھی ہے، 4 سال سے لے کے جتنا بھی اب اس کی ایج ہے، اس کو اپنے ساتھ جوائن کریں، اس کو ان عبادتوں میں لے کر آئیں، تاکہ وہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے والد محترم یا میرے بھائی جان یا میری والدہ یا میری ماں یا میری بہن جو ہے، اچھا اس رات کو جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، قرآن پڑھیں۔ اچھا اس رات کو میری امی جان یا میرے بابا جان جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھا اس رات کو یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اچھا اس رات کو یہ جو ہے اللہ رب العالمین سے گریہ و گزاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس اولاد کو بھی پھر دین کی طرف رغبت اختیار کرے گی۔ تو اس رات میں کیا کریں، اب یہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو کوشش کر کے اپنی قضا نمازوں کو ادا فرمائیں۔ جس کے ذمے جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ کیلکولیشن کرے پوری کی پوری، بھائی میرے ذمے کتنی نمازیں جو ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں، میری اتنی ایج ہے، بالغ ہونے سے لے کے جو شریعت نے بالغ ہونے کی عمر بتائی ہے، لڑکے کے لیے 12 سے 15 سال، لڑکی کے لیے 9 سے 12 سال، اس ایج کے بعد میری اتنی ایج ہے، سپوز 20 ایئرز ہوں، 7 سال ہو گئے، یعنی کہ 12 سے 15 سال، میں 7 سال میں یا 10 سال میں میری اتنی نمازیں نکل گئی، تو اس میں حساب کتاب لگا کے پھر ان کو ادا فرمائیں۔ اور یاد رکھیے، قضا نماز میں صرف فرض نمازوں کو ادا فرماتے ہیں اور عشاء کے وتر۔ اگر آپ ایک دن کی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں 5 وقت کی، تو ٹوٹل 20 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ فجر کے 2 فرض جو تھے آپ کے قضا کے تھے، وہ ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض کے ساتھ 3 وتر۔ قضا نمازوں کو ادا فرمائیں، کیونکہ ان کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اگر ہو سکے تو پھر اس کو 15 منٹ کے لیے اس کے معنی کو بھی سمجھیں، دیکھیں معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، ٹھیک۔ اچھا پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، ماں باپ کے لیے، آل اولاد کے لیے۔ تو ان راتوں میں اس چیز کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ وظائف دیکھیں، وہ وظائف کو ادا کریں، یا جو نفل کے بزرگان دین کے جو طریقے چلتے ہوئے آئے ہیں، وہ ان راتوں میں جس کا وہ اہتمام فرماتے تھے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو سب سے پہلے قضا نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رب کی بارگاہ میں مناجات کریں، دعا کریں، پھر اس کے ساتھ نوافل جو ہیں، یعنی کہ جو ان راتوں کے خاص وظائف ہیں، ان کو ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ خوب رحمتیں، برکتیں سمیٹتے ہوئے اس رات کو جب آپ الوداع کہیں گے تو پھر یہ وہ رات ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں، کوئی کہے گا کہ بھائی نہیں اس رات کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، بھائی اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شب معراج ہو، شب برات ہو، نہیں، بس لیلۃ القدر کی ہے، پھر اس میں آخری۔ میرا ایک سوال ہے جناب صاحب، ہم ایوری ڈے یا سیٹرڈے نائٹ دوستوں کے ساتھ پلان کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، گھومتے ہیں، آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں، ڈنر پہ نکلتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، کیا ہم ایک رات کو مسجد نائٹ کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ یا ایک رات کو ہم عبادت نائٹ کے لیے وقف نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی اس رات میں معراج کی رات آ رہی ہے، پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم مجھے میسر ہو نہیں ہو، چلو اس رات کو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جب عام دنوں کے اندر ہم جو ہے ڈیز خاص کر کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، جب کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا، جب کسی کو کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی ان ایام کے اندر لوگ جو ہے ہمیں عبادت سے روکتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بندہ آج کے پرفتن دور میں نفس نفسی کا عالم ہے، سوشل میڈیا پہ وہ
جو غلاظتیں، جو بکواسات، جو اپنے ذہن کو خراب کر رہا ہے، ایسے میں اگر وہ اس رات کو آ کر معراج کی رات یا شب برات کی رات اللہ کی عبادت میں وقت کو صرف کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو مت الجھائیں، اس کا ذہن خراب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔